بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بقیۃ النجاسات۔ الحمدللہ ہماری گفتگو دروس تمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی میں ہے۔ نجاسات کے بارے میں گفتگو تھی، آخر میں چند نجاسات رہ گئی ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کر کے مطہرات کا باب کھولیں گے مصنف۔ بقیہ نجاسات میں سے کلب یعنی کتا ہے، خنزیر سور جسے کہتے ہیں وہ ہے۔ البتہ کلب اور خنزیر جو خشکی پر رہتے ہیں وہ اعیان نجسہ میں سے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر انسان حرام سے جنب ہو، ایک مرتبہ حلال طریقے سے جنب ہوتا ہے انسان، اپنی بیوی وغیرہ سے ہم بستر ہوتا ہے، دوسری مرتبہ حرام کام سے جنب ہو کہ العیاذ باللہ زنا کرے، لواط کرے، استمناء کرے، کہ بہرحال جو حرام کام ہے ان کے ذریعے سے اگر جنب ہو تو اس کا پسینہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نجس ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پسینے کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ بقایا مطالب ہیں کہ مصنف یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ بقیۃ النجاسات ومن النجاسات الکلب والخنزیر البریات۔ نجاسات میں سے کتا اور خنزیر ہے لیکن جو بری ہے یعنی خشکی پر رہنے والے، نہ کہ بحری۔ وَأَمَّا أَرْقُ الْجُنُبِ مِنْ حَرَامٍ فَقِيلَ بِنَجَاسَتِهِ أَوْ بِحُرْمَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ، لیکن جو حرام سے جنب ہو اس کا پسینہ، بسا اوقات اس کی نجاست کی بات کی گئی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نجس تو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ نماز پڑھنا حرام ہے۔ والمستند فی ذلک، ان مطالب کے لیے دلائل۔ اما نجاست الکلب والخنزیر البریین فمتسالم علیہما یا فمتسالم علیہا، کتا اور خنزیر کے جو خشکی پر رہتے ہیں اس پر تسالم ہے۔ ودلت علی ذلک مجموعۃ من الروایات، روایات کا ایک گروہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ مثال فی الکلب، کتے کے بارے میں مثال، الصحیحۃ المتقدمہ فی الناسبی، گزشتہ روایت کی جو ناسبی کے بارے میں تھی اس کے اندر واضح طریقے سے اس کی نجاست کا تذکرہ تھا۔ ومثال فی الخنزیر، ان روایات کا مثال خنزیر کے بارے میں وہی صحیح ہے، علی ابن جعفر ہے۔ وسألتہ عن خنزیر، علی ابن جعفر امام موسیٰ کاظم کے بھائی ہیں کہ مشہور اور بزرگ شخصیت ہے، بہت سارے ان کے سوالات ہیں امام کاظم علیہ السلام سے۔ کہتے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام سے پوچھا عن خنزیر، خنزیر کے بارے میں، یشرب من اناء کیف یصنع بہ، ایک برتن سے پانی پیتا ہے اب کیا کیا جائے؟ قال یغسل 7 مرات، امام فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ اسے دھویا جائے گا۔ واضح سی بات ہے نجس ہے، تبھی 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ والروایات التي ظاہرها المعارضۃ لا بد من توجیہها بشکل آخر، البتہ بعض روایات ہیں جو ان کے ساتھ تعارض کرتی ہیں لیکن بہرحال ان کی اپنے مقام پر توجیہات ذکر کی گئی ہے کہ یہاں پر تفصیلی بحث سے ہم کتراتے ہیں لہذا اس کو ذکر نہیں کرتے۔ وَأَمَّا التَّخْصِيصُ بِالْبَرِّيَّيْن، یہ کہنا کہ کلب اور خنزیر کے جو خشکی میں رہتے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں فَلِأَنَّ لَفْظَ الْكَلْبِ وَالْخِنزِيرِ حَقِيقَةٌ فِي الْبَرِّيَّيْن، کلب اور خنزیر حقیقت انہی خشکی میں رہنے والے کلب اور خنزیر کے لیے۔ وَإِطْلَاقُهُمَا عَلَى الْبَحْرِيَّيْنِ مَجَازٌ لِلْمُشَابَهَةِ، اور جو بحری ہیں سمندر میں پانی میں رہتے ہیں ان کو مجازن کتا اور خنزیر کہا جاتا ہے، مگر نہ حقیقت میں کتا اور خنزیر یہ خشکی میں رہنے والا ہے، لہذا ان کی طرف روایات ناظر نہیں ہے۔
وَأَمَّا أَرْقُ الْجُنُبِ مِنْ حَرَامٍ، یہ جو کہا گیا کہ اگر حرام سے جنب ہو تو اس کا پسینہ، فقد دلت بعض الروایات علی نجاستہ، بعض روایات اس کی نجاست پر دلالت کرتی ہے، او عدم جواز صلاۃ فیہ، یا بات کہتی ہیں کہ آپ اس پسینے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، ہیں روایات بعض نجاست کو بیان کرتی ہے اور بعض کہتی ہے کہ آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکنھا جمیعا ضعیفۃ، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ ساری روایات ضعیف ہیں۔ ففی حدیث علی ابن حکم ان رجلین، علی ابن حکم ایک شخص سے نقل کرتا ہے، دیکھیں روایت مرسل بن گئی۔ مرسل روایت کہتے ہیں نا کہ جس کا سلسلہ سند میں یا تو ایک آدھ راوی گرا ہوا ہو یا اس میں ہو ان رجل ان بعض اصحابنا، اس طریقے سے غیر واضح ہو، اس کو کہتے ہیں روایت مرسل، کہ اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ ان ابی الحسن امام کاظم علیہ السلام سے، لا تغتسل من غسالۃ ماء الحمام، مولا فرماتے ہیں کہ جو ماء حمام کا غسالہ ہے اس سے غسل نہ کر، فَإِنَّهُ يُغْتَسَلْ فِيهِ مِنَ الزِّنَا، کیونکہ اس کے اندر غسالے کے پانی میں، غسالے میں وہ پانی بھی آتا ہے کہ جو مثلا ایک بندہ زنا کر کے آیا ہے العیاذ باللہ اور غسل کرتا ہے، وَيُغْتَسَلْ فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا، اور اس کے اندر ولد الزنا کو بھی غسل دیا جاتا ہے، وَالنَّاسِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور جو ہم اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے کہ وہ شرہم، وہ ان میں سب سے بدتر ہے، وہ بھی غسل کرتا ہے، اس کا پانی بھی جمع ہوتا ہے۔ یہ روایت تو ہے لیکنھا ضعیفۃ سندًا بالارسال، اولاً تو یہ روایت مرسل ہے، ضعیف ہے کہ ان رجلن آیا ہے، ودلالۃ، اور دوسری بات یہ کہ دلالت کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے، کیونکہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ حمام کے غسالے میں اصلاً عرق جنب از حرام نہ ہو، کیونکہ یہ روایت ناظر ہے بدن زانی کی طرف، نہ کہ اس پسینے وغیرہ کی طرف، لہذا ہم دلالتاً ضعیف ہے، ہم سنداً ضعیف ہے۔ فإنها ناظرة إلى بدن الزانی والحکم بنجاستہ، یہ روایت تو زانی کے بدن کی طرف ناظر ہے اور اس کی نجاست کی بات کر رہی ہے، نہ کہ پسینے اور عرق کے بارے میں گفتگو ہو۔ الحمدللہ اس طریقے سے ہماری نجاسات کے بارے میں گفتگو۔ اب آتے ہیں مطہرات کی جانب۔ الماء، ماء مطہرات میں سب سے پہلے پانی ہے۔ فرماتے ہیں یطہر المتنجس بأحد الامور التالیہ، جو چیز متنجس ہے، کسی عین نجس سے ملاقات کی وجہ سے نجس ہو گئی ہے، کہتے ہیں اس کو چند طریقوں سے پاک کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ الماء، پانی ہے، وَهُوَ مُطَهِّرٌ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ بِمَا فِي ذَلِكَ الماء المتنجس، پانی ہر متنجس کو پاک کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر بذات خود نجس پانی بھی شامل ہے۔ اگر نجس پانی بھی ہو، متنجس پانی بھی ہو، وہ بھی پانی کے ذریعے سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ وَهُوَ مُطَهِّرٌ، یہ پانی مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے، لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ، ہر متنجس کو، بِمَا فِي ذَلِكَ الماء المتنجس، کہ اس متنجس میں خود ماء متنجس بھی شامل ہے، ماء متنجس پاک پانی کے ذریعے سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اجل، البتہ پانی کے ذریعے سے ماء مضاف پاک نہیں کیا جا سکتا۔ اجل لا یطہر بہ المضاف ما دام مضافا، اب مضاف اگر مضاف ہے، جب تک مضاف ہوگا اور متنجس ہے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ آپ اس کو ماء مطلق کے ساتھ ملائیں اور ماء مضاف مستحلق ہو جائے،
ختم ہو جائے، آب مطلق میں فانی ہو جائے، پھر پاک ہو جائے گا. البتہ اس صورت میں پھر ماء مضاف نہیں رہے گا. تمام شد. اب آتے ہیں اوانی کی طرف، یعنی جو برتن ہیں ان کو کیسے پاک کیا جائے گا. وَيَلْزَمُ فِي تَطْهِيرِ الْأَوَانِي، اِنَا کی جمع. اگر کوئی برتن وغیرہ نجس ہو گیا ہے تو اس کی طہارت کے لیے ضروری ہے. وَيَلْزَمُ فِي تَطْهِيرِ الْأَوَانِي إِذَا تَنَجَّسَ بِوُلُوغِ الْكَلْبِ الْغَسْلُ بِالْقَلِيلِ ثَلَاثًا أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. اب ایک برتن ہے جس کے اندر کتے کی رال ٹپکتی ہے، مثلا اس کو چاٹتا ہے اور اس کے اندر اس کی رال ٹپکتی ہے. کہ ولوغ کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اگر کتا اس کے اندر پانی پیے، اس کی کچھ رال وغیرہ ٹپکے، اس کو ولوغ کہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نہ فقط اس کو چاٹے. دونوں صورتوں میں کہ ولوغ کا ایسے معنی کیا گیا ہے. اگر کسی برتن میں کتا پانی پی لیتا ہے، کھا لیتا ہے، اس کی کوئی رال وغیرہ اس میں ٹپکتی ہے، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آب قلیل میں 3 مرتبہ دھویا جائے گا. البتہ اس کو ابتداءً 1 مرتبہ خاک سے آپ دھوئیں گے، مٹی سے دھوئیں گے، درست ہے. پھر اس کے بعد 2 مرتبہ آب قلیل سے دھوئیں گے. لیکن اگر ماء کثیر ہے تو فرماتے ہیں 1 مرتبہ دھویا جائے گا پانی سے، لیکن پہلے آپ اس کو مٹی سے مانجیں گے، مٹی سے مانجنے کے بعد 1 مرتبہ آپ آب کثیر میں دھوئیں. وَيَلْزَمُ فِي تَطْهِيرِ الْأَوَانِي إِذَا تَنَجَّسَتْ بِوُلُوغِ الْكَلْبِ يَلْزَمُ الْغَسْلُ بِالْقَلِيلِ ثَلَاثًا أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. آب قلیل سے 3 مرتبہ دھوئیں گے، جبکہ پہلی مرتبہ مٹی سے اس کو مانجنا ہوگا. وَبِالْكَثِيرِ مَرَّةً وَاحِدَةً بَعْدَ الْغَسْلِ بِالتُّرَابِ. پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ آپ اس کو مانجیں، پھر آب کثیر میں 1 مرتبہ. یہ ہو گیا کس کے بارے میں؟ ولوغ قلب کے لیے. کتا اگر اس میں کچھ کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کی رال ٹپکتی ہے تو ایسے. اچھا، آ جائے اب دوسری چیز کی طرف. وَإِذَا تَنَجَّسَتْ بِشُرْبِ الْخِنْزِيرِ أَوْ بِمَوْتِ الْجُرَزِ فِيهَا طُهِّرَتْ بِالْغَسْلِ سَبْعًا بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ. اگر ایک برتن میں خنزیر پی لیتا ہے یا ایک صحرائی چوہا ہے جس کو جرز کہتے ہیں، صحرائی ایک خاص قسم کا چوہا ہے، اگر وہ اس میں مر جائے برتن میں، تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا. اب فرق نہیں پڑتا کہ وہ ماء قلیل ہو یا کثیر ہو. وَإِذَا تَنَجَّسَتْ، اگر وہ اوانی اور برتن نجس ہو جائے، بِشُرْبِ الْخِنْزِيرِ، کہ اس میں خنزیر نے پانی پیا ہے، او بموت الجرز فیہا، یا صحرائی چوہا اس کے اندر مر جائے، تو ہیرت بالغسل 7 مرتبہ دھونے سے اس کو پاک کیا جائے گا. بلا فرق بین القلیل والکثیر، اب فرق نہیں پڑتا وہ قلیل ہو ماء یا کثیر ہو. وفی غیر ذالک تطہر بالغسل 3 بالقلیل ومرۃ بالکثیر. البتہ اس کے علاوہ، یعنی کتے کی رال کے علاوہ اور خنزیر کے پینے کے علاوہ، موت جرز کے علاوہ، اگر کسی اور چیز سے نجس ہو تو آب قلیل میں 3 مرتبہ دھویا جائے گا اور کثیر میں 1 مرتبہ. فرض کریں اس میں خون کا ایک قطرہ گر جاتا ہے کسی برتن میں، یا پیشاب کا ایک قطرہ گر جاتا ہے، تو اب آب قلیل سے 3 مرتبہ دھویا جائے گا اس برتن کو، اور آب کثیر میں 1 مرتبہ. الا فی اوان الخمر فتحتاج الی الثلاث حتی فی الکثیر. البتہ سوائے ایک صورت میں کہ اگر
اس کے اندر شراب پڑا تھا تو بہرحال اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا، ولو ان کے وہ آب کثیر ہی کیوں نہ ہو۔ پس یہ برتنوں کا اور اوانی کا حکم تھا کہ برتن میں اس طریقے سے ہے، یا تو ولوغ قلم کی وجہ سے ہے تو 3 مرتبہ آب قلیل میں دھوئیں گے، پہلی مرتبہ مٹی سے ہوگا، 1 مرتبہ آب کثیر سے دھوئیں گے، پہلی مرتبہ مٹی سے ہوگا۔ اور اگر خنزیر اس میں پانی پی لیتا ہے یا جرد صحرائی چوہا اس میں مر جاتا ہے تو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، چاہے آب قلیل ہو چاہے آب کثیر ہو۔ اگر وہ شراب کا برتن ہے تو اس کو بھی 3 مرتبہ دھویا جائے گا، اگرچہ وہ آب کثیر ہی کیوں نہ ہو۔ باقی اس کے علاوہ اگر کسی اور نجاست سے کوئی برتن نجس ہوتا ہے تو آب قلیل میں 3 مرتبہ دھوئیں گے، آب کثیر میں 1 مرتبہ دھوئیں گے۔ ھذا فی الاوانی، یہ برتنوں کو دھونے کا حکم ہے۔ خوب، اب آتے ہیں وما غیرھا، لیکن جو اس کے علاوہ ہے ان کو کیسے پاک کریں گے؟ کہتے ہیں فالبدن اذا تنجس بالبول یطہر بغسلہ فی القلیل مرتین وفی الکثیر مرتن۔ اب اس کے علاوہ اگر بدن انسان کا پیشاب سے نجس ہو جائے، پیشاب کا قطرہ لگے، تو کہتے ہیں آب قلیل سے 1 مرتبہ دھوئیں گے اور آب قلیل سے 2 مرتبہ دھوئیں گے، آب کثیر سے 1 مرتبہ۔ فالبدن اذا تنجس بالبول، اگر بدن پیشاب سے نجس ہو جائے، یطہر بغسلہ فی القلیل مرتین، آب قلیل کے ساتھ 2 مرتبہ اس کو دھویا جائے گا اور کثیر میں 1 مرتبہ۔ والثیاب اذا تنجست بالبول تطہر بغسلها مرتین فی غیر الجاری وفیہ مرتان، اگر کپڑا نجس ہو جائے پیشاب کے ذریعے سے تو آب غیر جاری میں 2 مرتبہ دھوئیں گے اور آب جاری میں 1 مرتبہ۔ وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْأَجْسَامِ، اب بدن اور کپڑوں کے علاوہ بقایا اجسام، اذا تنجست بالبول فالمشہور لزوم غسلها مرتين فی القلیل ایضاً، اگر اس کے علاوہ کوئی جسم پیشاب سے نجس ہو جائے تو آب قلیل میں اس کو بھی 2 مرتبہ دھویا جائے گا۔ ھذا فی المتنجس بالبول، یہ تو پیشاب سے نجاست کی بات ہے۔ وفی غیر ہی، اور غیر بول میں تکفی المرۃ مطلقاً، اگر غیر بول سے ہو تو مطلقاً 1 مرتبہ دھویا جائے گا، چاہے ماء جاری ہو غیر جاری ہو قلیل ہو کثیر ہو، فرق نہیں پڑتا۔ والمشہور فی ماء المطر ان مجرد اصابتہ للمتنجس توجب طہارتہ بلا حاجۃ الی عصر او تعدد، اگر بارش کے پانی میں ہو، فرماتے ہیں کہ بارش کے پانی میں طہارت کے لیے فقط یہی کافی ہے کہ وہ بارش کا پانی متنجس تک پہنچے تو پاک ہو جائے گا، اب اس کو نچوڑنے کی یا متعدد مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مطہرات کے چند احکامات تھے جو آپ کے سامنے عرض ہوئے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کے مستندات کی طرف، ہر ایک کے مستند اور دلیل کو ذکر کرتے ہیں۔ اما والمستند فی ذالک، اما مطہریت الماء فی الجملہ، ہم نے کہا کہ پانی مطہرات میں سے ہے، فی الجملہ یعنی من باب قضیہ موجب جزئیہ یا محملہ، فمن الامور البدیہیہ، یہ روشن امور میں سے ہے، التی یقتضیہا ارتکاز المتشرع المتوارث یدن بید عن المعصوم، تمام دیندار لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز مرتکز ہے اور یہ ارتکاز بھی یدن بیدن معصوم سے لیا گیا ہے۔ وَيُمْكِنُ التَّمَسُّكُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى، اچھا، اس ارتکاز کے علاوہ آپ خداوند متعال کے اس قول سے بھی تمسک کر سکتے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ طہورا سے مراد مطہریت بھی ہو، کہ طہورن کے بارے میں عرض کیا تھا کہ مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں طہور یعنی طاہر و مطہر، بعض کہتے ہیں طہور یعنی اصلاً اس میں اعلیٰ کا سمائی صیغہ ہے، یعنی ما یتطہر بہ، کہ وہی مطہر شام آ جائے گا، بناء علی ارادت المطہریہ، طہورن سے مطہریت کا ارادہ کریں
تو یہ آیہ کریمہ بھی دلالت کرتی ہے. وَبِصَحِيحِ داؤد بن فرقد عن ابی عبداللہ علیہ السلام، اور اسی طریقے سے یہ صحیح داؤد بن فرقد بھی جو امام صادق علیہ السلام سے وہ بھی دلالت کرتی ہے. مولا فرماتے کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطرۃ بول قرضوا لحومهم بالمقاریض. بنی اسرائیل میں ایسے تھا کہ اگر پیشاب کا ایک قطرہ بدن پر لگ جاتا تھا تو وہ کینچی کے ذریعے سے اس گوشت کے حصے کو کاٹتے تھے. اتنا سخت حکم تھا. جبکہ وقد وسع اللہ علیکم باوسع ما بین السماء والارض، جبکہ خدا متعال نے تمہارے لیے یہ وسعت دی، آسانی رکھی ہے کہ جو وسعت اور آسانی آسمان و زمین سے بھی بڑھ کر ہے. وجعل لکم الماء طہورا، خدا نے آپ کے لیے پانی کو طہور قرار دیا. فانظروا کیف تکونون، دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں آپ. تو یہاں سے بھی واضح طریقے سے سمجھ میں آتا ہے. کما یمکن التمسک بعوامل الغسل الواردۃ فی مثل الثوب والبدن ونحوہما، اسی طریقے سے وہ روایات کہ جو کہتی ہیں کہ کپڑے کو دھونے کے لیے پانی میں اتنی مرتبہ، بدن کو پاک کرنے کے لیے پانی میں اتنی مرتبہ، خوب یہ خود بیان کرتا ہے کہ پانی سے دھوئے، پانی سے دھوئے، پانی سے پاک کریں، یعنی پانی مطہر ہے. دیکھے روشن ہے یہ مطلب بھی. وَأَمَّا مُطَهِّرِيَّتُهُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ، ہم نے کہا کہ یہ ہر چیز کو پاک کرتا ہے. فَمُتَسَالَمٌ عَلَيْهَا، یہ بھی تسالم ہے اس پر. إِلَّا فِي مِثْلِ الْمُضَافِ، مگر آب مضاف میں، کہ ہم نے کہا اس کو پاک نہیں کر سکتا. وَيُمْكِنُ التَّمَسُّكُ لِذَلِكَ، اس مطلب کے لیے بھی آپ تمسک کر سکتے ہیں. کس سے؟ اس چیز سے. بِمَا دَلَّ عَلَى مُطَهِّرِيَّتِهِ فِي بَعْضِ الْمَوَارِدِ الْخَاصَّةِ، وہ روایات کے جو دلالت کرتی ہے کہ یہ پانی بعض خاص موارد میں مطہر ہے. مثلا کپڑے کو پاک کرتا ہے، بدن کو پاک کرتا ہے. اچھا آپ پلٹ کر اشکال نہ کیجئے گا، وہ روایات تو مخصوص موارد میں ہے کہ کپڑے کو پاک کریں، بدن کو پاک کریں، لیکن آپ تو پانی کو مطلقاً مطہر کہہ رہے ہیں ہر چیز کے لیے. یہ کیسے ثابت ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کے لیے آپ الغاء خصوصیت کریں. وہ مورد عرفان موضوعیت نہیں رکھتا، کہ الغاء خصوصیت کے بارے میں مطالب پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عرف اس خاصیت کو مد نظر نہیں رکھتا. فرماتے وَيُمْكِنُ التَّمَسُّكُ لِذَلِكَ إِمَّا بِمَا دَلَّ عَلَى مُطَهِّرِيَّتِهِ فِي بَعْضِ الْمَوَارِدِ الْخَاصَّةِ، جیسے ثوب اور بدن بعد الغاء خصوصیت الموارد، آپ موارد کی خصوصیت سے الغاء کریں، اس کو ملغا کریں کہ ان موارد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. او بموثقۃ عمار الواردہ فی من رأى فأرة متسلخة فی انائه الذي توضأ او غسل ثيابه به وأنه يغسل كل ما أصابه ذلك الماء فإن مقتضى العموم فيها مطهرية الماء لكل متنجس بذلك. یا آپ اس موثقہ روایت سے استفادہ کریں. موثقہ یعنی عرض کیا تھا کہ اس کے سارے روات عدل امامی نہیں ہیں، البتہ ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے. موثقہ معتبر روایت ہوتی ہے. اس موثقہ عمار میں آیا ہے اس شخص کے بارے میں جو دیکھتا ہے کہ ایک برتن میں ایک چوہا مر گیا ہے اور ریزہ ریزہ ہو گیا، متسلخۃ یعنی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب یہ وہ برتن تھا کہ جس برتن میں پانی تھا اس سے یہ وضو بھی کرتا تھا اور اپنے کپڑوں کو بھی دھوتا تھا. اب کیا کرے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تفصیلی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اگر اسی پانی سے اس نے کپڑے وغیرہ بھی دھوئے اور وہ پانی جہاں جہاں تک پہنچے گا، خوب اس پانی کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس چیز کو جہاں جہاں تک یہ پانی پہنچا ہے اس کو دھونا پڑے گا. اب کہتے ہیں کہ اس روایت کو اگر آپ غور سے دیکھیں، اس روایت کے اندر امام فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو درست ہے جو نجس ہو گئی، ان تمام چیزوں کو پانی سے پاک کیا جائے گا. اب امام کا یہ کہنا ان تمام چیزوں کو پانی سے پاک کیا جائے گا، یعنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پانی ہر متنجس کو پاک کرتا ہے. وَبِمُوَثَّقَةِ عمار، موثقہ عمار کی الواردہ جو وارد ہوئی ہے
فی من اس شخص کے بارے میں کہ رعا جس نے دیکھا فأرتن متسلقتن فی انائہ اپنے برتن میں ایک چوہے کو جو متسلق ہو چکا ہے، مر چکا ہے اور ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، الذی توضأ وہ انا کے جس سے وہ وضو کرتا ہے، او غسل ثیابہ بے یا اپنے کپڑوں کو اس پانی سے دھوتا ہے۔ یہ روایت وَأَنَّهُ اور اس روایت میں ہے کہ یغسل کل ما اصابہ ذلک الماء جس جس پر وہ پہنچا ہے اس کو پانی پاک کرے گا، پانی سے دھویا جائے گا۔ فإن مقتضى العموم فيها مطهرية الماء لكل متنجس بذلك درست ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا دیکھیں توجہ کریں تھوڑا سا اس عموم کو سمجھیں، یغسل دھویا جائے گا کل ما اصابہ ذلک الماء اس برتن والا پانی جس جس جگہ پر پہنچائے اس کو دھویا جائے گا، یغسلو دھویا جائے گا۔ اب یہ یغسلو دھویا جائے گا عمومیت رکھتا ہے، متعلق ذکر نہیں ہے، درست ہے۔ وہ کون کون سی نجاست ہے؟ ہر نجاست جہاں تک پہنچا جو چیز متنجس ہوئی ہے اس کو دھویا جائے گا، یعنی اس کا مقصد ہے کہ پانی کے اندر دھونے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہر متنجس کو پاک کر سکتا ہے۔ وَأَمَّا مُطَهِّرِيَّتُهُ لِلْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ حتیٰ پانی متنجس پانی کو بھی پاک کر سکتا ہے۔ فرماتے فَلِعُمُومِ التَّعْلِيلِ فِي صَحِيحَةِ ابن بزیع عن رضا علیہ السلام۔ اچھا یہ صحیح ہے ابن بزیع ہے امام رضا علیہ السلام سے، اور اس میں ایک تعلیل آئی ہے، اس تعلیل سے یہ سمجھ میں آتا ہے، روایت پڑھتا ہوں پھر تعلیل کی توضیح دیتا ہوں۔ مولا رضا فرماتے ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزع حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة۔ اس روایت کو پانی کے احکام میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو بیر اور کنویں کا پانی ہے وہ وسعت رکھتا ہے، اس کو کوئی بھی چیز فاسد اور نجس نہیں کر سکتی مگر یہ کہ اس کی بو یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ اگر بو یا ذائقہ تبدیل ہوگا تو کیا کیا جائے گا؟ اس پانی کو اس کنویں سے نکالا جائے گا اس مقدار میں جہاں تک کہ اس کی بدبو ختم ہو جائے اور اس کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے، درست ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں لِأَنَّ لَهُ مادہ، بھائی بیر اس طریقے سے پاک ہو جائے گا، اس کا پانی وسعت رکھتا ہے، کیوں؟ لِأَنَّ لَهُ مادہ، اس لیے کہ اس کے لیے منبع ہے۔ خوب اب ہر وہ پانی کہ جس کا منبع ہو حتیٰ وہ قلیل متنجس کو پاک کر دیتا ہے۔ یہاں پر رنگ یہاں پر ذائقے اور بو کی وجہ سے پانی نجس ہو گیا تھا، متنجس ہو گیا تھا، لیکن جو اس کے منبع سے پانی نکلتا ہے وہ آ کر اس متنجس کو پاک کر دیتا ہے۔ اس کا ذائقہ اگر تبدیل ہو جائے، بدبو ختم ہو جائے، درست ہے، وہ پاک ہو جائے گا۔ فَإِذَا اِتَّصَلَ الْقَلِيلُ الْمُتَنَجِّسُ بِالْقُرِّ كَفَى ذَلِكَ فِي حُصُولِ طَهَارَتِهِ، جب قلیل متنجس کے ساتھ قر پانی متصل ہو جائے اور مل جائے تو اس کو پاک کر دے گا، روشن ہے مطلب۔ وَأَمَّا عَدَمُ تَطْهِيرِهِ لِلْمُضَافِ، یہ پانی مضاف پانی کو پاک نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ إِلَّا الْعَلَّامَةُ، تذکرے میں علامہ نے اس کی مخالفت کی، اس کے علاوہ کوئی مخالف نہیں ہے۔ بھئی آب مضاف کو پاک کیوں نہیں کرے گا؟ فَلِلْقُصُورِ فِي الْمُقْتَضِی، جو دلیل ہے وہ قاصر ہے اس مطلب کو ثابت کرنے سے۔ کیسے بھائی؟ فَإِنَّ التَّعَدِّيَ مِنَ الْمَوَارِدِ الْخَاصَّةِ لَا وَجْهَ لَهُ بَعْدَ احتمال الخصوصیہ وَمُوَثَّقَةُ أَمَّا لَا يُمْكِنُ التَّمَسُّكُ بِهَا لِعَدَمِ صِدْقِ الْغَاسِلِ أَجَلْ تَطْهِيرُهُ لَهُ مِنْ بَابِ الْإِسْتِهْلَاقِ وَالسَّالِبَةِ بِانْتِفَاءِ الْمَوْضُوعِ أَمْرٌ عَلَى مُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ۔ اچھا اولاً تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے
جو آ کر کہے کہ آب مضاف متنجس کو پانی پاک کرتا ہے، نہ ان قلتا، بھئی آپ نے کہا کہ وہ جو تطہیر کے موارد میں خاص روایات ہیں، خاص موارد میں جو تطہیر کی روایات ہے، لباس کے بارے میں، بدن کے بارے میں، خوب آپ الغاء خصوصیت کریں اور کہیں کہ آب مضاف متنجس بھی مطلق کے ذریعے سے پاک ہو جاتا ہے، خوب ایسے کیوں نہیں کہتے؟ جواب نہ، یہاں پر الغاء خصوصیت عرفی نہیں ہے، کیونکہ ہم احتمال دیتے ہیں کہ شاید یہاں پر خصوصیت مد نظر ہو. یہاں پر عرف الغاء خصوصیت نہیں کرتا. ایک اگر شربت کا بہت بڑا ڈرم آپ کے پاس موجود ہے، اب اس کے ساتھ دوسرا اگر آب مطلق آپ ملا دیں تو عرف اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ واقعی یہ اس طریقے سے پاک ہو گیا. نہ، شاید آب مضاف کی نجاست خصوصیت سے موضوعیت رکھتی ہے، لہذا یہ تو نہیں کہہ سکتے. اچھا، آپ موثقہ کے اندر جو عموم تھا یغسل کل ما اصابہ، اس یغسل کے عمومیت سے استفادہ کریں بھلا؟ جواب نہ، یہ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر غاسل صدق نہیں کرے گا. ماء مضاف کو اگر آپ ماء مطلق کے ساتھ ملائیں تو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ شربت کو دھو لیا، غسل صدق نہیں کرتا. وہاں پر روایت میں یغسل غسل صدق کرے، یہاں پر تو دھونا صدق نہیں کرتا. البتہ ایک صورت ہے، اگر آپ ماء مضاف کو ماء مطلق کے ساتھ ملائیں کہ اصلاً وہ ماء مضاف مستعلق ہو جائے، اس پانی مطلق کے اندر غرق ہو جائے، اب پانی بن جائے مطلق پانی، فرماتے ہیں یہ پھر اور بات ہو جائے گی. اس صورت میں پھر اصلاً سال باب انتفاع موضوع ہے، ماء مضاف ہی ختم ہو گیا. فرماتے فإن التعدی من الموارد الخاصہ، موارد خاصہ سے تعدی کرنا اور گزرنا اور الغاء خصوصیت کرنا لا وجہ لہ، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. بعد احتمال الخصوصیت، کیونکہ یہ احتمال تو برحال ہے اپنی جگہ پر کہ شاید یہ موضوعیت رکھتا ہے. وموثقۃ عمار، اور موثقہ عمار سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے کہ جس میں عمومیت تھی یغسل. فرماتے ہیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر غسل صدق نہیں کرتا. وموثقۃ عمار لا يمكن التمسك بها، اس موثقہ سے بھی آپ تمسک نہیں کر سکتے. لعدم صدق الغاسل، بھائی مضاف پانی اگر مطلق پانی سے مل جائے تو اس کو دھونا تو نہیں کہیں گے. اجل تطہیرہ لہ من باب الاستہلاک والسالبۃ بانتفاع الموضوع، ہاں اس آب مضاف کا پاک ہو جانا اس طریقے سے کہ وہ مستہلک ہو جائے اور سال باب انتفاع موضوع اصلا مضاف پانی ختم ہو جائے، یہ کہتے امر علی مقتضی القاعدہ، یہ دیگے قاعدے کے مطابق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خوب، یہاں تک مطہریت ماء کے لیے کچھ مطالب عرض ہوئے اور انشاءاللہ تفصیلات پھر بقایا انا اور غیر انا کو پاک وغیرہ کرنے کے لحاظ سے آئندہ جلسات میں ہے. وصلی اللہ علی محمد